असहाब पील का वाकया मेरे दोस्तों, जो सीरत और तारीख में मारूफ और मशहूर है कुरान करीम में, इसके बारे में एक खास सूरत नाजिल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आय अल्लाह, बंदा अपनी जगह की हिफाजत करता है, बस तूने अपने मकान की हिफाजत फरमा। वंसुर अला आलि सल्बी वआबिदैहिल यौम अला की, आय अहले सुलैब और सुलैब के परस्तारों के मुकाबला में अपने हाल को मदद फरमा। उनकी सलीब और उनकी तदबीर तेरी तदबीर पर कभी गालिब नहीं आ सकती। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलादत व सआदत कब के हैं मेरे दोस्तों? फरमाते हैं कि असहाब पील की 50 या 55 साल बाद अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुए। असहाब पील का वाकया मेरे दोस्तों, जो सीरत और तारीख में मारूफ और मशहूर है कुरान करीम में, इसके बारे में एक खास सूरत नाजिल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और मुफस्सल किस्सा किताब तफासीर में और तारीख की किताबों में मज़कूर है। मुख्तसर ये कि नज्जाशी शाह, हबशा की जानिब से यमन का हाकिम अबराहा नामी एक शख्स यमन के हाकिम था अबराहा। जब उसने ये देखा कि तमाम अरब के लोग हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो उसने ये चाहा कि ईसाई मज़हब के नाम पर एक आलीशान इमारत बनाओ जो निहायत मुकल्लफ और मरसा होता है कि अरब के लोग सादा काबा को छोड़कर मेरे आलीशान मसनूई तकल्लुफ काबा की तरफ ना तवाफ करने लगेंगे। उस काबा को छोड़कर, यानी सादा काबा है, बैतुल्लाह सादा है, तो सादा काबा को छोड़कर, बैतुल्लाह के तवाफ को छोड़कर मेरे आलीशान इमारत और बेहतरीन खूबसूरत चमकते हुए इमारत की तरफ सब लौट कर आ जाएंगे। चुनांचे यमन की दारुल सुल्तानत मकाम सना में एक निहायत ही खूबसूरत गिरजा बनाया। अरब में जब यह खबर मशहूर हुई तो कबीला किनाना का कोई आदमी वहां आया और पखाना करके निकल गया। बास की कौल के मुताबिक वो लोग उसके आसपास आग जलाया, तो उसकी कुर्ब जवार में आग जलाई हुई थी ना, हवा से उड़कर उसकी इमारत में चले गए। इमारत में जाकर आग लग गई और वो जलकर खाक हो गया। अब अबराह ने गुस्सा में आकर कहने लगा कि अल्लाह की कसम, वो कसम उठाई, उसने कसम खाए कि खाना काबा को मुनहदम और मिस्मार करके मैं सांस लूंगा। उसने अपने गुस्सा खाया कि अबराह ने गुस्सा में आकर कसम खाई कि खाना काबा को मुनहदम और मिस्मार करके मैं सांस लूंगा। उसी इरादा से मेरे दोस्तों मक्का पर फौज कशी और रास्ता में जिस अरब के कबीले से मजामत की उसको ये तय किया। यहां तक कि मक्का मुकर्रमा पहुंचा, लश्कर और हाथी भी हमरा थे उनकी, और फिर अतराफ मक्के में आहले मक्का की मवेशी वगैरह भी वो चराते थे। और फिर अबराह के लश्कर ने वो मवेशी पकड़े जिनमें वो 200 ऊंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दो अमजद हजरत अब्दुल मुत्तालिब के थे। 200 ऊंट उस वक्त कुरैश के सरदार और खाना काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तालिब थे, जो हमेशा लोगों को नंगा तवाफ करने से मना क्या करते थे, जुआ खेलने से मना क्या करते थे, शराब पीने से मना क्या करते थे, और फिर हर किस्म की शैतानियत से वो लोगों को मना क्या करते थे। बड़े हसीन और जमील, बड़े खूबसूरत थे। फरमाते हैं कि जब लोग उनकी तरफ देखते थे बड़े मरूब हो जाते थे उनकी तरफ,
مرغوب ہو جاتے تھے۔ اتفاقیہ حضرت عبد المطلب جب ابرہہ نے ان کی 200 اونٹوں کو پکڑ لیے، پکڑنے کے بعد تو خانہ کعبہ کی اس وقت میں سردار بھی تھے اور خانہ کعبہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے عبد المطلب۔ جب ان کو ابرہہ کے یہ خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کا کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کا حفاظت کرے گا، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو جمع کی، عبد المطلب چند روزہ اور قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے، اور ابرہہ ان کو اتنی عزت کرتے تھے، اتنے حسین اور جمیل نا۔ ان کی اطلاع ملتے ہی ابرہہ نے عبد المطلب کو نہایت شاندار سے استقبال کیا، اور حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن جمال عطا فرمایا، اور عجیب اور عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ اللہ رب العزت نے بڑی عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مروب ہو جاتا تھا حضرت عبد المطلب کی طرف۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر بڑے مروب ہو گئے، البتہ ان کی اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ بھئی اپنے تخت میں تو نہیں بٹھا سکتے یا برابر میں نہیں بٹھا سکتے ہیں، تو وہ خود ہی تخت سے اتر کر نیچے فرش پہ بیٹھ کے اور عبد المطلب کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا۔ اتنی دیر میں گفتگو شروع، عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کے بارے میں رہائی کی مطالبہ کیا، اور ابرہہ نے بڑے متعجب ہو کر کہنے لگا کہ بھائی یہ تو آپ نے 200 اونٹوں کی طلب کے لیے آیا، مطالبہ کیا ہے، لیکن ہم تو بیت اللہ کی منہدم اور مسمار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کے بارے میں تو ذکر نہیں کیا۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کی، کوئی حرف نہیں کہا، ایک لفظ بھی تم نے نہیں کہا، کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا انا رب الابلی وللبیت رب سمعنہ سیمنعہ، کہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کی مالک ہوں اور بیت اللہ کی مالک اللہ رب العزت ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کا حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کو اونٹوں کی واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے، اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کے نظر کر دیا، اللہ کے نام پہ نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعا اور یہ اشعار پڑھے، لا ہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، بس تو نے اپنے مکان کی حفاظت فرما، وانصر علی آل السلم وعابدیہ اليوم علاکی، اے اہل صلیب اور صلیب کی پرستاروں کے مقابلہ میں اپنے حال کو مدد فرما، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ عبد المطلب نے بہرحال اللہ کی دربار میں تیری حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا، تو لہذا یقیناً تیرے مکان کا تو ہی حفاظت پر کرے گا اللہ رب العزت۔ ایسے وہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کی جماعت کے ساتھ آیا بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، جس کی نام پہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے انہیں اس سے ہلا کر برباد کیا، اس سے ذلیل و خوار کیا میرے دوستوں، چھوٹی سی ایک گچے کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پرندہ
وہ آ کر ان کی چونچ کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک پتھر، اور ہر ایک کی اسی پتھر کے اندر ہر ایک کے نام لکھے ہوئے تھے. جیسے وہ ان کو مارتے تھے، وہ پرندہ ان کے اوپر گراتے تھے تو اسی وقت وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے تھے. اور ایسے لگتا جیسے ایک پتھر، چھوٹی سی پتھر جسے گولی کی طرح آ کر لگتا تھا کہ بلٹ ہے یہ ایک قسم کا. عبد المطلب نے فارغ ہو کر مانے. ماں اپنے ہمراہیوں کی پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا. ایک بحکم خدا بندی، میرے دوستو، بحکم خدا بندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کی گول گول نظر آیا، اور ہر ایک کی چونچ، میرے دوستوں، اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو دفاتن لشکر پر برستے لگے، اور خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دینا شروع کر دی. گولی کا کام دے رہی تھی. سر پر گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی، سر پر گری اور نیچے سے نکلتی تھی. جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا، جس کے پر وہ کنکریاں گرتی تھی اسی وقت وہ ختم ہو جاتے تھے، وہ ہلاک ہو جاتا. کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا. ابرہہ کی بدن پر چیچک کی نشانی، اس کی پورا جسم کے اندر دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کی تمام بدن سڑ گئی اور بدن سے پیپ اور لو بہنے لگا. بالآخر ایک ایک بعد دیگر ایک ایک عضو اس کا کٹ کر گرتا جاتا رہا، کٹ کر گرتا جاتا تھا. بالآخر اس کی سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا. اس طرح اس کا دم آخر ہوا. میرے دوستو، اس کا ہلاک اور بربادی ہوا. جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا، میرے دوستو، سب کو بہا کر دریا میں لے گئے اور بیت اللہ کو صاف ستھرے کر دیا. فَقُضِيَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے سب کو، ظالموں کو، میرے دوستوں، تباہ اور برباد کر دی. تمام تعریف بس اللہ رب العزت کے لیے. میرے دوستوں، فرمایا